زندگی اور موت کے درمیان کا پل صرف 48 گھنٹوں میں کیسے بنا؟ عارف شمیم کے مطابق جس دن سیلاب کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع بحرین کا پل تباہ ہوا اور اس علاقے کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تو 27 سالہ واجد علی اپنی جان بچانے کے لیے کہیں اور بھاگنے کی بجائے اپنی ورکشاپ گئے، وہاں سے تاریں اور پلی کا سامان اکٹھا کیا اور اپنے آپ سے عہد کیا کہ انہیں دستیاب وسائل پلی اور تاروں کی مدد سے لوگوں کو ریسکیو کریں گے۔ 26 اگست کو جب بحرین میں سیلاب آیا تو اسی دن سے واجد علی نے اپنی ریسکیو کاروائیاں شروع کر دی تھی۔ پلی سے کام تو چل جاتا ہے، لیکن جب آپ تیز دریا کے اوپر رسی یا تار کی مدد سے چلنے والی پلی کے ذریعے لٹکے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑے خطرے کا کام ہوتا ہے، مگر واجد نے فقط پلی اور رسیوں کی مدد سے بحرین کے مختلف محلوں جو سیلابی پانی کے باعث ایک دوسرے سے کٹ چکے تھے کہ لگ بھگ 700 لوگوں کو بچایا۔ BBC اردو کے ساتھ بحرین کی تباہ شدہ بازار سے واجد علی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا احوال کچھ اس طرح ہے: جب دیکھا کہ لوگ سیلاب کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کی جلد از جلد مدد کرنا ہوگی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر پہلی چیئر لفٹ بنائی۔ اس افراتفری کے عالم میں نہ تو پورا سامان تھا اور کاریگر بھی دستیاب نہیں تھے۔ ہم نے پہلے 8 گھنٹے میں ہی چیئر لفٹ بنا دی اور اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ وادی میں پھنسے ہوئے سیاح بھی اس چیئر لفٹ کی مدد سے نکال لیے گئے۔ ابتدائی ریسکیو کا کام ختم ہوا تو واجد علی نے اپنے ذرائع سے مختلف قسم کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اس کام سے ہر ایک نے ان کی مدد کی۔ حکومتی محکمے CNW سے لے کر بحرین کے مقامی افراد تک کسی نے انہیں تختے دیے تو کسی نے تاریں، کسی نے نٹ بولٹ فراہم کیے تو کسی نے درکار اوزار۔ اس طرح اس نوجوان کاریگر نے اپنی محنت اور لگن سے صرف 48 گھنٹوں میں ایک مضبوط پل کھڑا کر کے سب کو حیران کر دیا۔ یہ وہ پل ہے جس کے اوپر سے چل کر لوگ اب ضروری امدادی سامان لینے آتے ہیں اور لے کر واپس کالام، شمال، لائکوٹ، مٹلتان وغیرہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ 26 اگست کو یہ جوان ریسکیو کے کام میں لگا رہا۔ 27 اگست کو اس نے پل بنانا شروع کیا اور 28 کو عارضی پل بنانے کے کام کو مکمل کر لیا۔ اسی عارضی پل کی وجہ سے ہی کالام کے لوگوں کو بحرین سے رابطہ بحال ہو پایا۔ واجد علی کہتے ہیں کہ ہم مزید پل بنائیں گے کیونکہ چیئر لفٹ میں تو 1-2 انسان بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ پل سے بکریاں، بھینسیں اور دوسری بھاری چیزیں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ کئی دفعہ زیادہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے، مریضوں نے جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے چیئر لفٹ مناسب نہیں ہے۔ لیڈیز اور حاملہ خواتین کو بھی لے کر جانا پڑتا ہے، اس لیے پل ضروری ہے۔ ایک اور پل پر ہم لوگوں نے کل سے کام شروع کرنا۔ اس سوال پر کہ کیا وہ انجینئر ہیں جو پل بنا رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انجینئرنگ نہیں بلکہ صرف BSc کی ہے۔ میں یہ کام پریکٹیکلی کرتا ہوں، میرے والد صاحب یہ کام کرتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد میں یہ کام کرتا ہوں۔ میرے ساتھ 21-22 دوسرے لوگ بھی ہیں جن میں میرے کاریگر بھی ہیں اور رضاکار بھی جو یہ کام کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 2010 کے سیلاب میں ان کے گھر بہہ گئے تھے، اس لیے وہ بحرین آ گئے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنا خطرناک اور تیز سیلاب نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب 2014 کا سیلاب چترال میں آیا تو میں نے پھر اپنی پوری کوشش کی کہ کچھ کیا جائے۔ میں FWO کے ساتھ چترال چلا گیا تھا اور تقریباً 27 پل بنائے اور کم از کم 34 چیئر لفٹیں لگائے۔ کیلاش وادی اور دوسری جگہوں پر میں نے پل بنایا اور آرمی والوں نے مجھے ایوارڈ بھی دیا تھا۔ واجد کہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی طرح میرا کام ہی پل، چیئر لفٹیں اور زپ لائن بنانا ہے۔ واجد علی کہتے ہیں کم از کم 10-15 گاؤں ایسے ہیں جہاں ابھی بھی جانے کا راستہ نہیں ہے، لیکن لوگ میری بنائی ہوئی چیئر لفٹ استعمال کرتے ہیں اور ان میں بیٹھ کر دریافت کو پار کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم سسپینشن پل 5-6 مہینے میں بناتے ہیں۔ اس میں اور چیزوں کے علاوہ سیمنٹ بھی لگتا ہے، رسا ڈالتے ہیں، وزن کی پیمائش کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے صرف 48 گھنٹوں میں ہی پل بنا لیا۔ اگر ہم پرانی طرح پل بناتے تو لوگ مر جاتے، ان کے اور ان کے بال بچوں کی جان کا مسئلہ تھا۔ انہیں 3 دن ذرا بھی آرام نہیں کیا اور اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے استعمال کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جو پل بنایا گیا وہ بحرین میں درال کے مقام پر بنایا گیا ہے جہاں اوپر کالام سے لوگ آتے ہیں۔ اس جگہ کی اونچائی بہت زیادہ تھی، پانی کا بہاؤ بہت تیز اور بلند تھا، اس لیے یہ بہت مشکل تھی، لیکن اللہ نے ہماری مدد کی۔ میں کافی غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی پل بناتا ہوں۔ حالیہ پل کے لیے حکومتی محکمے CNW نے بھی سامان دیا تھا۔ لکڑی ہمارے لوگ لے کر آئے تھے، جنگلوں سے کاٹ کے، مشکل میں تھے لیکن کام ہو گیا۔ واجد کہتے ہیں کہ 2010 میں میرا گھر سیلاب میں تباہ ہو گیا تھا اور میں ابھی تک بحرین میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، لیکن اس سیلاب کے بعد میرا مشن ہے کہ اگر کبھی دوبارہ کوئی سیلاب یا آفت آئی تو ہم نے پوری محنت کر کے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ 48 گھنٹوں میں بنائے گئے اپنے پل کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پل بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ جلدی خراب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ پل 4 کیبلز کی مدد سے بنایا اور عام طور پر ایک کیبل 10 ٹن کا وزن برداشت کرتی ہے، اس طرح یہ 40 ٹن تک وزن اٹھا سکتی ہے۔ دوسری طرف بھی حفاظتی کیبلز ہیں، یہ 4 فٹ چوڑا ہے اور اس پر 1 منٹ کے اندر ابھی بھی 50 تک لوگ آتے جاتے ہیں، لوگ مویشی لے کر جاتے ہیں، موٹر سائیکل پار جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم 4-5 مزید جگہوں پر کام کر رہی ہے اور جلد ہی وہ مزید جگہوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔